بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوان پڑھیں گے۔ نمبر 1 نوع غریب من المصابۃ، نمبر 2 معنی قولہم فلان اشأم من طویس۔ پہلے عنوان کا معنی ہے بد کلامی کا انوکھا انداز، جبکہ معنی قولہم فلان اشأم من طویس کا معنی ہے کہ عربی محاورہ فلان اشأم من طویس کی مراد کیا ہے۔ نوع غریب من المصابۃ، قال بعضهم وجدت على قبر مكتوبا أنا ابن من كانت الريح طوع أمره يحبسها إذا شاء ويطلقها إذا شاء، قال فعزم في عيني مسرعه ثم التفت إلى قبر آخر قبالته فإذا عليه مكتوب لا يغتر أحد بقوله فما كان أبوه إلا بعض الحدادين يحبس الريح في كيره ويتصرف فيها، قال فعجبت منهما يتسابان ميتين۔ نوع قسم، اس کی جمع انواع آتی ہے۔ غریب بمعنی عجیب، غیر مانوس، مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں۔ اجنبی، اس کی جمع غربا آتی ہے، جبکہ غربا یغرب غرباً، الرجل صلہ ہو دور ہونا، اور اگر نجم صلہ ہو تو ڈوبنا۔ غربتاً پردیسی ہونا۔ غریبا یغرب غرباً، لو سے چہرے کا کالا ہونا، اور غربا یغرب غرابتاً باب کرما یکرمو سے مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا۔ مصابہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا معنی ہے باہم گالی گلوچ کرنا۔ سبا یسب سباً باب نصر ینصر سے گالی دینا۔ نوع غریب من المصابہ، کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کی ایک عجیب قسم یا بد کلامی کا ایک انوکھا انداز۔ قال بعضهم، ایک شخص نے بیان کیا ہے، وجدت علی قبر مکتوبا، میں نے ایک قبر پر عبارت لکھی ہوئی دیکھی، انا ابن من كانت الريح طوع امره، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے حکم کی ہوا بھی فرما بردار تھی۔ يحبسها اذا شاء، جب چاہتا تھا اس کو قید کر دیتا تھا، ويطلقها اذا شاء، اور جب چاہتا تھا رہا کر دیتا تھا۔ قال، راوی کہتا ہے کہ فعزم فی عینی مسرعہ، مجھے اس کا بچھاڑنا بہت بڑا معلوم ہوا۔ ثم التفت الی قبر آخر قبالتہ، پھر اس کے بعد میں ایک دوسری قبر کی طرف جو اس کے سامنے تھی متوجہ ہوا۔ فإذا علیہ مکتوب، تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا، لا یغتر احد بقولہ، کہ کوئی شخص اس کی بات سے دھوکہ نہ کھائے۔ فما کان ابوہ الا بعض الحدادین، کیونکہ اس کا باپ محض ایک معمولی آدمی یعنی لوہار تھا۔ یحبس الریح فی کیرہ، جو ہوا کو اپنی مشک میں روک لیتا تھا، وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا، اور اس میں تصرف کرتا تھا۔ قال، ناقل کہتا ہے، فَعَجِبْتُ مِنْهُمَا يَتَسَابَّانِ مَيِّتَيْنِ، میں نے ان دونوں سے بہت تعجب کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ وجدت، وجد یجد وجدن وجودن، اس کا معنی ہے پانا یا ضائع ہونے کے بعد کامیاب ہونا۔ جیسے وجدت الضال، میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا، جبکہ وجد یجد وجدن 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 جدتن، اس کا معنی ہے مستغنی ہونا۔ اور وجد یجد
جدتن موجدتن ووجدانن علیہ غضبناک ہونا۔ مکتوبن اسم مفعول کا صیغہ ہے، کتب یکتب کتابن کتابتن لکھنا، اور اعلیٰ صلہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے واجب کرنا۔ ابن بیٹا، لڑکا، اس کی جمع ابنا اور بنون آتی ہے۔ الریح ہوا، اس کی جمع ریاح آتی ہے، اور جمع الجمع اراویح، راح یروح روحا تیز ہوا والا ہونا، اور رواحن شام کے وقت آنا یا جانا یا کام کرنا، اور راح یریح ریحا البیت صلہ ہو تو ہوادار ہونا۔ طوع طاع طیع فرما بردار، طاع یطوع طوعا فرما بردار ہونا۔ صفت کا صیغہ طائع، امر اس کی جمع امور آتی ہے، کام، واقعہ، شے، اور امر یامر امرن حکم کرنا، جبکہ امرن امارتن اس کا معنی ہے امیر اور حاکم ہونا۔ یحبسها حبس یحبس حبسا قید کرنا، اور عن شے صلہ ہو تو روکنا۔ حبس اس کی جمع حبوس آتی ہے، محبس کی جمع محابس قید خانہ۔ شاء یشاء مشیئتن چاہنا۔ یطلقها اطلق یطلق اطلاقا الاسیر قیدی کو رہا کرنا، اور طلق یطلق طلقا دینا۔ طلق یطلق باب نصر سے طلاقا عورت کا شوہر سے جدا ہونا۔ صفت کا صیغہ طالق آتا ہے، جبکہ باب کرم یکرم سے طلق یطلق طلوقا اس کا معنی ہے خوش بیان ہونا، اور طلاقتاً ہنس مکھ ہونا۔ عظمہ عظم یعظم عظما عظامتاً بڑا ہونا، اسی سے صفت کا صیغہ عظیم آتا ہے۔ عظم ہڈی کو کہتے ہیں، اس کی جمع عظام آتی ہے۔ عین آنکھ، اس کی جمع اعین آتی ہے، اور اگر عین کا معنی چشمہ ہو تو اس کی جمع عیون آتی ہے، اور اگر کوئی متعین چیز ہو، ذات شے مراد ہو تو اس کی جمع اعیان آتی ہے۔ عین یعین عینا عینتن آنکھ کی بڑی چوڑی پتلی والا ہونا، اور عینن نظر لگانا۔ مسرعہ سرع یسرع سرعا مسرعا بچھاڑ دینا۔ التفت التفت یلتفت التفات متوجہ ہونا۔ قبالتہ قبالہ ضمانت کفالت کو کہتے ہیں، جبکہ قبالہ جیسے کہا جاتا ہے جلس قبالتہ وہ اس کے سامنے بیٹھا، قبالتہ سامنے والی۔ لا یغتر اغتر یغتر اغترارا دھوکہ کھانا، جبکہ نصر ینصر سے غر یغر غرا غرورا دھوکہ دینا، اور سمع سے غر یغر غرارتاً شریف ہونا، نا تجربہ کار ہونا۔ غرارن غرن غرارتاً خوبصورت سفید رنگ والا ہونا۔ حدادین یہ حداد کی جمع ہے لوہار۔ کیری ہی لوہاروں کی وہ مشق جس سے وہ بٹھی دھونکتے ہیں، اس کی جمع اکیار آتی ہے۔ یتصابان صاب مصابتاً سباباً گالی دینا، باہم ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، بد کلامی کرنا۔ تو دنیا میں بد کلامی ایک دوسرے کو برا بلا کہنا تو دیکھا تھا، تو یہاں مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ عنوان نمبر 2، معنی قولہم فلان اشأم من طویس۔ عربی کہاوت ہے فلان اشأم من طویس کہ فلاں طویس سے بھی زیادہ منحوس ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آج کے سبق میں اس کہاوت کی وضاحت ہوگی۔ معنی قولہم فلان اشأم من طویس هو الطویس المغنی لأنه قال ولدت يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتمت يوم توفي أبو بكر رضي الله عنه وبلغت الحلم يوم قتل عمر رضي الله عنه وتزوجت يوم قتل عثمان رضي الله عنه وجاءني ولد يوم قتل علي وآخر يوم مات الحسن مسموما
قال وما دمت بین اظہرکم لا تأمنوا من ظہور الدجال اشأم یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، شؤم یشؤم شامتن نامبارک ہونا، منحوس ہونا۔ طویس یہ طاؤس کی تصغیر ہے، طاؤس مور کو کہتے ہیں، اس کی جمع اطواس طواویس آتی ہے، جبکہ طاسا یطوس توسن خوبصورت ہونا۔ یہاں طویس سے مراد ایک گویہ ہے، یہ ایک مشہور مغنی تھا، گانے والا، انتہائی بدصورت، کریہ الاعضاء اور آنکھ سے کانا تھا۔ اس کا اصل نام کیا ہے تو اس میں مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب المعارف میں ابن قتیبہ نے حضرت عامر بن عبداللہ صحابی کے مناقب کے ذیل میں اس کا نام عبد الملک اور کنیت ابو عبد المنعم بتلائی ہے۔ ابو الفرج اصبہانی نے کتاب الاغانی میں اس کا نام عیسیٰ بن عبداللہ اور لقب طویس بتایا ہے۔ علامہ جوہری نے صحاح میں کہا ہے کہ اصل میں اس کا نام طاؤس ہے، مگر جب یہ ہجڑا ہو گیا تو لوگوں نے طویس کر دیا۔ طویس جس طرح گانے میں ضرب المثل ہے، اسی طرح نحوست و بدبختی میں بھی ضرب المثل ہے۔ اس کا انتقال 82 سال کی عمر میں 92 ہجری میں سویدہ مقام میں ہوا ہے۔ معنی قولہم ان کے کہنے کا مطلب، ان کی کہاوت کا مطلب، فلان اشأم من طویس کہ فلاں شخص طویس سے بھی زیادہ نامبارک ہے، منحوس ہے۔ ہوا طویس المغنی طویس مغنی مراد ہے، لأنہ قال اس لیے کہ اس نے اپنی بدبختی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ولدت یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس دن پیدا ہوا جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وفتمت یوم توفی ابو بکر اور دودھ چھڑایا گیا جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ وبلغت الحلم یوم قتل عمر رضی اللہ عنہ اور بالغ ہوا جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ وتزوجت یوم قتل عثمان رضی اللہ عنہ اور شادی کی جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ وجاءنی ولد یوم قتل علی اور میرا بچہ پیدا ہوا جس دن حضرت علی کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وآخر اور دوسرا بچہ پیدا ہوا یوم مات الحسن مسموما جس دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی نے زہر دیا اور وہ زہر سے انتقال کر گئے۔ حضرت حسن نے بحالت زہر انتقال کیا۔ قال اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ما دمت بین اظہرکم جب تک میں تم میں رہوں گا، لا تأمنوا من ظہور الدجال اس وقت تک تم دجال کے ظہور سے مامون و محفوظ نہ ہو سکو گے۔ پیدائش سے لے کے پوری زندگی اس کی نامبارکی اور نحوست کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اس لیے کسی کے بارے میں نحوست کا کہا جانا ہو کہ یہ شخص منحوس ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص طویس سے بھی زیادہ منحوس ہے۔ ولدت ولد یلد لدتن ولادتن جنہ ولد بچہ کو کہتے ہیں۔ توفیہ توفا موت دینا، وفات موت کو کہتے ہیں، اس کی جمع وفایات آتی ہے۔ فتمت فتم یفتم فتمن بچے سے دودھ چھڑانا۔ افتم الرضیع دودھ پیتا بچہ دودھ چھڑانے کے وقت پر پہنچ گیا۔ فتم دودھ چھڑایا ہوا۔ مسمومن سمن زہر کو کہتے ہیں، سوئی کا ناکا اس کو بھی سمن کہتے ہیں، اس کی جمع سمامن سمومن آتی ہے۔ سم یسم سمن زہر دینا۔ ما دم تو دام یدوم دومن دوامن ہمیشہ رہنا۔ ازہرکم
جمع ظاہر پیٹھ، لا تأمنوا امن یأمن امنا محفوظ ہونا،